محمد علی مرزا کہتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، کیا یہ درست ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو تعبیر بتلائی وہ صحیح نہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تجھ پر شیطان آ گیا تھا، توبہ کر، لہذا ہمیں بابی سے نہیں بابے سے اختلاف ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس پر صرف نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی جھوٹوں پر کیا ہو، لعنت ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی، کسی کتاب کے اندر بھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا۔ آپ کلمہ پڑھوانے والا واقعہ لے کر ہمارے پاس آ جائے، کفر کا فتویٰ ہم سے لے کر چلے جائے۔ جو بندہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہوئے، ہمارا یہ بالکل فتویٰ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک خواب ہوتا ہے، ایک اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ دیکھ لے کہ معاذ اللہ کسی عورت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے اور اس سے ہم بستری بھی کر لی ہے، جسے آپ زنا کہہ سکتے ہیں، تو کیا زنا کی سزا قرآن مقدس نے کیا بتائی ہے؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ ہو تو اس سنسار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو کیا مطلب ہے؟ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے؟ کیوں؟ اس کو سنسار کیا جائے گا؟ کیوں؟ خواب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تفریط فی النوم، اگر نیند میں کوئی جرم ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اب کوئی خواب میں چوری کر لے، ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تو خواب تھا، ہاں اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اب کوئی بندہ مثال کے طور پہ خواب میں اذان دیتا ہے تو خواب میں اذان کی تعبیر یہ ہے کہ شاید وہ حج کے لیے جائے گا، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس نے جو خواب دیکھا تھا مرید نے، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہے، سنت پر چلنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا تھا میں نبی ہوں۔ اچھا پھر الامداد رسالے کے اندر یہ بھی لکھ دیا تھا، اس کے بعد 2 ماہ بعد جو رسالہ ہے یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہو، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں شیطانی وسوسہ ہو، اگر شیطان کی طرف سے تو پھر کوئی تعبیر نہیں ہے، اور مجھے اپنی تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری تعبیر غلط ہو، لیکن تعبیر بتلا دینا، تعبیر بتلا یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ میری تعبیر اگر غلط ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعبیر ہوتی نہیں خواب کی۔ تو کہتے ہیں مجھے دونوں باتوں پر کوئی اصرار نہیں ہے، اس پر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ علماء پر جھوٹ بول کر اپنی شہرت چاہنا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔